نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہمارا اور آپ کا ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. اور بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت روز روشن کی طرح آیا ہے، واضح ہے. جو آدمی اس پر چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا اور جو اس سے منہ موڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد ہم نے اس سے پہلے جمعہ میں توحید کی اہمیت اور توحید کی ضرورت پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی، اور ساتھ ہی توحید کے کچھ اثرات، اس کے فائدے اور ثمرات کیا کیا ہیں اس میں سے کچھ کا ذکر کیا تھا. اسی موضوع کو آج انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور یہی کلمت اسلام ہے، یہی کلمہ اسلام ہے، جنت کی کنجی ہے. شرک سے بیزارگی اور لا تعلقی کا نام ہی توحید ہے. اور توحید یہ انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، جہنم سے بچانے والا عمل. اسی توحید کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، ہم انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لیعبدون کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیطیعون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اس مقصد سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں، اسی کی بات مانیں، کسی اور کی بات نہ مانیں. اور یہی توحید سارے انبیاء کے بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے انہیں مبعوث فرمایا، اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد، ان کے دنیا میں آنے کا مقصد توحید کا اعلان ہے، توحید کی تعلیم ہے، توحید کے بارے میں بندوں کو بتانا ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے، محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ ہم نے آپ سے ہمارے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے ایک ہی بات کی وحی کی، وہ وحی یہ تھی أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ وہ اکیلا معبود ہے، وہی ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود بحق نہیں ہے. فاعبدون، لہذا تم میری ہی عبادت کرو. تو عبادت خالص
یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، اور یہی توحید ہے۔ اور یہی توحید اللہ تعالیٰ کے اوامر میں، اس کے احکامات میں سب سے بڑا حکم ہے، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور جس طریقے سے شرک گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں میں سب سے بڑی ممنوع بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان رسولوں کو یہ حکم تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے، شیطان سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو۔ اور طاغوت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، جمادات ہو اور کوئی اور ہو، اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، وہ شیطان ہے، ان کی عبادت طاغوت کی عبادت کہلائے گی۔ اللہ نے حکم دیا تھا انبیاء کو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو۔ اور یہی توحید ہے جس کے تعلق سے سب سے پہلے ہر بندے سے اس کی قبر میں سوال ہوگا۔ یہی توحید ہے جس کے تعلق سے ہر بندے سے اس کی قبر میں سب سے پہلا سوال توحید کا ہوگا۔ برا ابن عازب کی روایت ہے، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، لمبی روایت ہے۔ برا ابن عازب کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو قبر میں دفنانے کا تذکرہ کیا کہ جب مومن بندے کو اس کے گھر والے قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا وَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، کہ اس کی روح کو اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے۔ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، اس کو بٹھاتے ہیں، قبر میں اٹھا کر اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اور پھر اس سے وہ سوال کرتے ہیں مَن رَبُّكَ، تمہارا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، تو مومن بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ مَا دِينُكَ، کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کہتے ہیں وَمَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، وہ آدمی کون ہے جو تمہارے درمیان میں مبعوث ہوا تھا، بھیجا گیا تھا اللہ کی طرف سے؟ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ، وہ جواب دے گا کہ وہ اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر وہ دونوں فرشتے پوچھیں گے ما عملک، تم دنیا میں کیا عمل کرتے تھے، دنیا میں تمہارا عمل کس چیز پر تھا؟ تو وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ، کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کو سچا جانا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یہ سوال جواب کا مرحلہ پورا ہوا، مومن بندے نے صحیح جواب دے دیا۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دے گا ان صدق عبدی، میرے اس بندے نے سچ کہا ہے، میرے اس بندے نے صحیح جواب دیا ہے۔ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ تو وہ بندہ جب یہ انعام پائے گا، یہ بات سنے گا تو کہے گا کہ اے اللہ مجھے اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دے، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس بھیج دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کا ذکر کیا کہ کافر کو اس کے گھر والے جب دفنا کر چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، تو اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ فَيُجْلِسَانِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِ، اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ، وہ دونوں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں مَن رَبُّكَ، تمہارا رب کون ہے؟
فَيَقُولُ هَا هَا لَا أَدْرِي، وہ کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. فَيَقُولُ مَا دِينُكَ، تو تیرا دین کیا ہے؟ ہا ہا لا ادری. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ندا آئے گا، آسمان سے پکارنے والا پر کہے گا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے. فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، جہنم کا بستر اس کے لیے لگا دو. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو جہنم کے کپڑے پہنا دو. وَافتحوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، اور اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دو. یہ سب سے پہلے ہر مومن سے، ہر انسان سے اس کی قبر میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہوگا. اس سے سوال ہوگا من ربک، ما دینک، من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے. یہ تینوں سوال آپ غور کریں گے تو یہ تینوں سوال توحید کے، ایمان کے اور اسلام کے اطراف گھومتے ہیں کہ اسلام اس سے سوال توحید کا ہوگا، ایمان کا سوال ہوگا، اسلام کا سوال ہوگا. اگر مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی برکت سے، توحید کی برکت سے اس کو ان سوالات کے وقت میں ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ کی توفیق سے صحیح جواب دے دے گا. اور اگر کافر ہے تو کافر کو ان سوالات کے جواب کی توفیق نہیں ہوگی، لہذا اس کا انجام بھی اس کو اسی وقت دکھا دیا جائے گا. یہ توحید کی اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ توحید انتہائی اہم ترین چیز ہے. ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کی شرط ہے کہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ روزہ نماز ہو، صدقہ و خیرات ہو، کوئی بھی نیک عمل ہو، ہم چاہے حج کرتے ہوں، عمرہ کرتے ہوں، اگر ہمارے پاس توحید نہیں ہے، ہم توحید سے خالی ہیں، ہماری زندگی میں شرک ہے، ہماری عبادتوں میں شرک ہے، تو ہمارے یہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے. توحید یہ اعمال کے قبولیت کی شرط ہے. اگر آدمی کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں مرنے کے بعد میری ملاقات اللہ سے ہوگی، میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال و جواب کرے گا، میرا حساب و کتاب کرے گا. جس آدمی کو ایسا یقین ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو شریعت کے موافق ہو. عمل صالح سے مراد وہ عمل ہے جو شریعت کے موافق ہو. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے. یہی دو شرطیں ہیں کسی بھی عمل کے قبول کیے جانے کی، کہ جب تک یہ دو شرطیں ہمارے عمل میں پائی نہیں جائیں گی. ایک تو یہ کہ ہمارا عمل شریعت کے موافق ہو، نبی کی شریعت کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے عمل میں اخلاص ہو، وہ عمل ہم نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو، تبھی ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے، ورنہ ہمارا عمل وہ مردود ہوگا، رد کر دیا جائے گا. چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشركاء عن الشرك، میں تمام شریکوں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں شرک سے. فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو اور اس شرک کو چھوڑ دوں گا، یعنی میں اس کو قبول نہیں کروں گا. تو یہ توحید کی اہمیت ہے، توحید کی یہ اہمیت ہے، اس کو آپ سمجھیں. اور اس لیے بھی کہ یہ توحید کے بڑے فائدے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک بندہ جب توحید پرست ہوتا ہے، موحد بن جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اس کو بڑے فائدے ملتے ہیں.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موحد بندے کو دنیا میں امن سے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اسے امن نصیب ہوتا ہے۔ دنیا و آخرت میں وہ امن محسوس کرتا ہے، امن اسے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی مومن بن گئے، مسلمان ہو گئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود کی روایت آتی ہے کہ جب آیت اتری، جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اس آیت کا مطلب یہ سمجھا کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد ظلم بالکل نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ تو سوال پریشان ہو گئے صحابہ اور انہوں نے کہا کہ اینا لا یظلم نفسہ، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، گناہ ہر سے ہوتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، تو ہم میں ایسا کون ہے جو اپنے آپ پر ظلم نہیں کرتا ہے؟ ظلم تو سب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس نے ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں کیا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے ہدایت ہے۔ لہذا ہم تو ظالم ہیں، لہذا ہمارے لیے نہ امن ہے نہ ہدایت ہے۔ یہ پوچھنے کا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم جو ظلم سمجھ رہے ہو وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ یعنی جو آدمی ایمان لانے کے بعد، مسلمان کہلانے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اگر شرک کرتا ہے، شرکیہ عمل انجام دیتا ہے، مشرکانہ عقائد اختیار کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے امن نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ ہدایت ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو ایمان لانے کے بعد شرک سے پاک صاف رکھیں گے، اپنے آپ کو شرک سے دور رکھیں گے۔ پھر آپ نے جو ہے لقمان حکیم کی وہ نصیحت پڑھ کر سنائی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی ان میں ایک نصیحت یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی شرک یہ روح زمین پر کیے جانے والے جتنے مظالم ہیں، جتنے ظلم کی قسمیں ہیں، ان تمام ظلم کی قسموں میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، بندہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک جانے، بندہ اپنے اعمال میں اللہ کے بجائے کسی اور کو راضی کرنے کا ارادہ کر لے، نیت کر لے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ کہا کہ یہ شرک اگر انسان کی زندگی میں ہے تو اس کے لیے امن اور ہدایت نہیں ہے۔ علامہ سعدی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرماتے ہیں کہ بندہ جب موحد ہوتا ہے، توحید پرست ہوتا ہے، تو اس کو امن اور ہدایت دونوں نصیب ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن سے اور سکون سے رکھتا ہے اور اس کو ہدایت پر برقرار رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دلاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے نجات دلاتا ہے۔ تو لہذا اگر بندے کے اعمال ایمان لانے کے بعد اس نے شرک نہیں کیا ہے، گناہ نہیں کیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل طور پر امن عطا فرمائے گا، مکمل طور پر اس کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اگر اس نے ایمان لانے کے بعد شرک تو نہیں کیا لیکن دوسرے گناہ کیے، دوسرے بہت سارے گناہ کیے ہیں شرک کے علاوہ، تو ایسے بندے کو امن بھی نصیب ہوگا اور ہدایت بھی نصیب ہوگی، لیکن مکمل امن اور مکمل ہدایت اسے نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہ توحید کا فائدہ ہے، یہ توحید کا نتیجہ ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی امن نصیب ہوتا ہے اور وہ ہدایت یافتہ کہلاتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اور توحید کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب موحد ہوتا ہے، توحید اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو
اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی وہ یہی آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ نے ان سے 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین کی خلافت عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں حکمرانی عطا فرمائیں گے، زمین میں ان کو غالب رکھیں گے اور ان کا بول بالا ہوگا، زمین میں ان کا حکم چلے گا، ان کی بات مانی جائے گی۔ یہ پہلا وعدہ ہے ایمان والوں سے۔ دوسرا وعدہ ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو زمین میں مضبوطی عطا کرے گا، وہ دین پر بآسانی عمل کر سکیں گے، دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ان کے بیچ میں نہیں آئے گی، ان کے سامنے نہیں آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کو مضبوطی عطا کرے گا۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ تیسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ کیا ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سمجھنے کے لیے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ابتدائی زمانے کے حالات کا آپ مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مکے میں مبعوث کیے گئے تھے، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو آپ اللہ کے دین کی طرف بلانا شروع کیا تھا، تو حالات اتنے سنگین تھے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، وہ علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، علل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، علل اعلان جو ہے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے تھے، مشرکین کا ڈر تھا، خوف تھا، وہ چھپے ہوئے تھے، کمزور تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن ان حالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور بعد میں جب وہ مدینہ پہنچے، ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خوف کو امن سے بدل دیا، وہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور مسلمانوں نے اب دعوت و تبلیغ کا کام کھلم کھلا کرنا شروع کر دیا، ان کو اسلامی شعائر پر عمل کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تیسرا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی کیا ہوا ہے کہ قیامت تک جو مسلمان آئیں گے ان سے 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، ایک تو زمین کی خلافت کا، اور دوسرا ان کے دین کو مضبوط کرنے کا، اور تیسرا جو ہے ان کے خوف کو امن سے بدلنے کا۔ آج ہمارے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں، ہمارے ملک میں ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے سامنے رکاوٹیں ہیں، ہم خوف کی حالت میں ہیں، ہم کھلا ہر جگہ پر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، رکاوٹیں ہیں، خوف کی حالت ہے، اس کو بدلنا ہے۔ تو اس کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اس کا نسخہ بتا دیا ہے کہ نسخہ یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ یہ 3 وعدے کب ملیں گے مسلمانوں کو؟ یہ 3 وعدے اس وقت دیے جائیں گے، ان سے پورے کیے جائیں گے جب وہ اللہ تعالیٰ کی یہ شرط پوری کریں گے۔ شرط ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ 2 باتیں ہیں، وہ میری عبادت کریں گے۔ یہ پہلی بات میں دیکھیں سارے مسلمان دنیا کے، وہ چاہے وہ جس طبقے کے بھی ہوں، جس فرقے کے بھی ہوں، جس مسلک کے بھی ہوں، سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے، اس میں سب ہیں۔ لیکن دوسرا جو ٹکڑا ہے آیت کا لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہاں آ کر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد چھٹ جاتی ہے، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ساتھ میں فلاں اور فلاں کو اللہ کے ساتھ شریک بھی مانتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں اور فلاں کے بارے میں جو ایسے عقائد رکھتے ہیں، ایسے عقیدے رکھتے ہیں جو عقیدے صرف اور صرف اللہ کا خاصہ ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو لہذا جب ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے اندر خالص عبادت نہیں ہے، خالص توحید نہیں ہے، تو پھر اللہ کے یہ 3 وعدے ہمارے ساتھ ہمارے لیے ہمارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کیسے پورے ہوں گے؟ اگر ان وعدوں کو حاصل کرنا ہے،
اور یہ وعدہ اگر پانا ہے، یہ تینوں چیزیں ہمیں حاصل کرنا ہے، تو ہمیں موحد بننا پڑے گا، توحید پرست بننا پڑے گا، اپنی عبادتوں کا اثر و جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں ہماری عبادتوں میں شرک تو نہیں ہے، کہیں ہم انجانے میں ہم شرک کا ارتکاب تو نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر ہماری عبادتوں میں شرک نہیں ہے، عبادتیں شرک سے پاک ہے، ہماری زندگی شرک سے پاک ہے، تو یقیناً مانیے کہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ لیکن اگر کہیں شرک ہے تو اس سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کی آج ہی سے کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ شرک اتنا بڑا سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مشرک پر جنت حرام ہے، مشرک پر جنت حرام ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو شرک سے پاک ہونا پڑے گا، دنیا میں ہی شرک سے توبہ کرنا پڑے گا، شرک سے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا پڑے گا، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کا جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہ من یشرک باللہ، یقیناً جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس پر جنت حرام ہے، لہذا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہاں جائے گا؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر مشرک شرک کرتے کرتے مر گیا اور اس نے شرک سے توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے، تو یقین مانیے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات کا جائزہ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے معاملے میں اور توحید کے معاملے میں اتنے چوکنا تھے، آپ نے اتنا احتیاط برتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے امور سے سختی سے منع فرمایا ہے جو ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں، جو شرک کا دروازہ کھولتے ہیں، ایسے امور سے اللہ کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اور چنانچہ آپ نے کہا کہ میری تعریف میں مبالغے سے کام نہ لیا جائے، میری تعریف حد سے زیادہ نہ کی جائے، میری ایسی تعریف نہ کی جائے جس سے میری عبادت کا دروازہ کھل جائے، لوگ مجھے پوچھنے لگیں، میری عبادت کرنے لگیں، ایسی تعریف میری نہ کی جائے۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ جو ہے تم مجھے بڑا چڑھا کر میری تعریف مت کیا کرو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی بڑا چڑھا کر تعریف کی، یہاں تک کہ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے، اور پھر وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ ایسے بڑا چڑھا کر میری تعریف مت کرو، بل انما انا عبد، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم میری تعریف کرنا ہی چاہتے ہو، نبی کی تعریف ہمیں کرنا ہی ہے، تو یہ کہے قولوا عبد اللہ ورسولہ، کہو اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف ہے، اس سے بڑی تعریف نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی ہے جیسا کہ آپ نے ہمیں سکھلایا ہے، تو آپ کے وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اپنی تعریف میں غلو کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ نے ایسے کلمات کے استعمال کرنے سے ہمیں منع فرمایا ہے جن کلمات سے اللہ اور رب، اللہ اور بندے، خالق اور مخلوق کی برابری کا مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندہ دونوں برابر ہیں۔ ایسے الفاظ کے استعمال کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آپ نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشیتا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا اور جو آپ نے چاہا، ایسا کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو ٹوک دیا، کہا کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ ایسا مت کہو، اللہ کے ساتھ مجھ کو شریک مت کرو کہ اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، بلکہ کہو ما شاء اللہ ثم ما شئت، کہ کہو جو اللہ نے چاہا پھر جو آپ نے چاہا، پھر جو آپ نے چاہا۔ اس قسم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس لیے کہ اس سے خالق اور مخلوق میں برابری کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور بعد میں جا کر یہ ان کی عبادت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے روزمرہ کے بول چال میں ہم بہت ساری تعبیرات استعمال کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ اپنی زبان سے
بغیر شعور کے بولتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں کبھی کوئی مریض ہمارا ہے ڈاکٹر میں ہاسپٹل میں, تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بچا لیجئے. تو ڈاکٹر بچانے والا نہیں ہے, بچانے والا اللہ ہے. اس قسم کے الفاظ سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر آپ نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا, یہ بھی جملہ غلط ہے. اس لیے بلکہ یہ کہا اللہ نہ ہوتا, اللہ نہ بچاتا, پھر آپ نہ بچاتے. اس قسم کی باتیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مقدم رکھنا چاہیے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کے الفاظ یہ ہمارے بول چال میں شرکی الفاظ ہیں, ان سے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہی ہیں وہ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جلی سے, شرک خفی سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اصغر اور شرک اکبر سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے, جہنم سے ہمیں بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم. نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف ورب الرحیم.